لے آئے ہو، مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلندر صلوات۔ اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی 30 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ اپنی فطرت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آپ کی اتنی ہی کافی توجہ ہے میرے لیے کہ اللہ اپنی فطرت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس جملے پہ آپ سبحان اللہ کریں، مجلس شروع ہو جائے گی، اور جہاں تک بات جائے گی پھر رکنے والی تو ہوتی نہیں ہے۔ اللہ اپنی فطرت کا اظہار کر رہا ہے، جو اللہ کی فطرت کو اپنے قبضہ قدرت میں لے لے، اس کمال کو فاطمہ کہتے ہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، آئے ہیں سیدوں کا تو حق بنتا تھا نہ بولے ہیں، جو اللہ کی فطرت کو اپنے قبضہ قدرت میں، اپنے دائرہ اختیار میں لے لے، اس کمال کو فاطمہ کہتے ہیں۔ سیدہ وہ کمال ہے، آئے ہے سیدہ وہ کمال ہے کہ اللہ کی فطرت کا اختیار ہی بطول کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لئے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ کہہ رہا ہے لوگوں یہ فاطر کی بنائی ہوئی فطرت ہے، جس پہ مفطور ہو کے حضرت انسان خلق ہوتا ہے۔ یہ فاطر کی، فاطر کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، بنانے والے کو، خلق کرنے والے کو۔ یہ فاطر کی بنائی ہوئی فطرت ہے، جس پہ مفطور ہو کے آپ اور میں خلق ہوئے۔ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ۔ یہ اللہ کی کبریائی ہے۔ اللہ کہتا ہے میری تخلیق کا طریقہ تبدیل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جی آپ نے غور فرمانا ہے، یہ اللہ نے اپنی کبریائی بیان کر کے مولانا صاحب یہ کہا کہ میری تخلیق کا طریقہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اب سلامت رہے، پھر آگے اشارہ کر کے کہتا ہے ذالک الدین القیم۔ کوئی تو اللہ کے قرب میں ہے جس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہی تو دین قیم ہے۔ اوئے ہوئے 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 ذالکہ، اوئے ہوئے ہوئے ساتھ والے کے لیے آتا ہے ذالک الدین القیم، کہ یہی دین قیم ہے۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی ہی نہیں ہے۔ کیا نہیں جانتے؟ اللہ اپنی کبریائی کا پہلا جملہ کہہ رہا ہے۔ لو جی مجلس شروع ہو گئی، جاوید صاحب ترجمہ کرنے لگا ہوں، سبحان اللہ ساروں نے کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے جسے میں نے فطرت پہ اختیار دیا وہ اور ہے، جو فطرت پہ پیدا ہوئے وہ اور ہے۔ خیر آپ غور نہیں فرما رہے، ہم فطرت پر ہے، کوئی ہے جو خود فطرت الہی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہم ساتھ ایک حدیث سناتا ہوں، کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ ہائے ہائے سرکار فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، جس مرضی کے گھر پیدا ہو۔ مصطفیٰ کہتے ہیں وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسا مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ بھی جیسے ماں کوئی شیعوں کے گھر آیا وہ شیعہ ہو گیا، جو سنیوں کے گھر آیا سنی ہو گیا، جو عیسائیوں کے گھر آیا۔ لیکن کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہائے کہ ہر کوئی فطرت پر پیدا ہے۔ فطرت کون ہے؟ وارث قرآن سے پوچھا گیا یہ اللہ کی فطرت کیا ہے؟ تو بطول ہی تو اللہ کی فطرت ہے۔ اوئے ہوئے 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 چلو بسم اللہ صاحب آلو۔ حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں نام بنت رسول لکھوں۔ حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں نام بنت رسول لکھوں۔ قلم کے اوپر حجاب دے کر میں نام بنت رسول لکھوں۔ قرآن کا محور ہی فاطمہ ہے، کیا میں آیتوں کا نزول لکھوں۔ درود سے ہے درود کو ہے انہی سے فضیلت، درود سے ہے انہی سے فضیلت، درود کا کر
سلامت رہے، کوئی بات نہیں، آپ کو مولا زندگی عطا فرمائے۔ ویسے میں ایک جملہ کہہ دوں، میں نے قرآن کی سورہ روم کی آیت پڑھی ہے، جو سید بیٹھے ہیں نا وہ تو داد دیں گے، ملک صاحبان ملدے جلدے نے، نال رلدے نے، نجیب الطرفین نے، اے نال بولنا تو گل بڑی آسان دے، بالکل آسان بات ہے۔ آیا ہے یہ قرآن ورثہ ہے، بطول وارث ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، مسئلہ حل ہو گیا یا قرآن ورثہ ہے، بطول وارث ہے۔ مصطفیٰ نے جو بھی چھوڑا ورثے میں بطول کو ملے گا۔ نہیں آپ غور فرما رہے ہیں، بھئی میں مر گیا میرا ورثہ کدھر جے؟ میری اولاد دا، تو مسئلہ یہی پہ حل ہو جاتا ہے۔ قرآن ورثہ ہے، ملا بطول کو، اگر کوئی اور بیٹی ہوتی وہ بھی تو سامنے آتی نا۔ آئے ہے ایک کے بچوں کو کندھوں پہ اٹھا اٹھا کے لے کے پھر رہے ہیں، دوسرے کا تذکرہ ہی نہیں، یا تو پھر تم نے مصطفیٰ کو عادل نہیں مانا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، یہ تو جو کہتے ہیں نا رسول کی 4 بیٹیاں، وہ عدل مصطفیٰ پہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ نانا ہو کے عادل نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی ایک کے بچوں کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے پھر رہے ہیں، اگر باقیاں نے کتھے گئے، وہ کوئی ایک کدھا بچہ ہی دس دیو سانو ایسی نا، بس آسان ہو گیا۔ قرآن ورثہ ہے، بطول وارث ہے، اور وجہ تخلیق کائنات سیدہ ہے۔ یہ ہر ایک کو بات سمجھ نہیں آئے گی، ہضم بھی کم ہوگی۔ وجہ تخلیق کائنات سیدہ کی ذات ہے۔ میرے پاس حدیث قدسی موجود ہے، محمد مصطفیٰ سے اللہ نے مخاطب ہو کے کہا لولا کا لما خلقت الارض، اے محمد اگر تو نہ ہوتا میں آسمانوں کو خلق نہ کرتا، لولا علی لما خلقت الارض، اگر علی نہ ہوتے میں زمینوں کو خلق نہ کرتا۔ ان دونوں سے مخاطب ہو کے اللہ کہتا ہے اگر بطول نہ ہوتی تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ اب سلام حیدری حاجی، تو پھر وجہ تخلیق کائنات کون ہے یار؟ وجہ آپ کی زندگی ہو پاک سیدہ ہے، وجہ تخلیق کائنات بطول کی ذات ہے۔ یہی تو وجہ ہے، وجہ تخلیق کائنات تھی، جیسی محمد کے سامنے آتی محمد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر تو بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوئے تو پھر آپ بھی تو بیٹیوں کے سامنے کھڑے ہو نا۔ نہیں نہیں، حقیقت میں حجاب اللہ سمجھ کے، وجہ تخلیق کائنات سمجھ کے۔ لوگوں یہ فاتر کی بنائی ہوئی فطرت ہے کہ جس پہ مفطور ہو کے انسان خلق ہوتا ہے۔ آپ اور میں فطرت پہ خلق ہے۔ اللہ کی کبریائی کو سمجھ کے داد دینا، اور یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ اللہ کی اپنی کبریائی کا پہلا جملہ کیا کہتا ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ، میری تخلیق کا طریقہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ پالنے والے ہم کب کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے؟ تو مالک ہے، قادر ہے، خالق ہے، کیوں کہتا ہے؟ کہتا نہیں بس میری تخلیق کا طریقہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے تیری تخلیق کا؟ جسے مرد بنایا وہ مرد رہے گا، جسے عورت بنایا وہ عورت رہے گی۔ میری تخلیق کا طریقہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مرد کو عورت کر دے، عورت کو مرد کر دے، سمجھ لینا مالک فطرت ہے۔ ہائے ہائے، اللہ حیدری، آپ نے غور فرمایا یار؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو قرآن کی آیت سورہ روم کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اپنی کبریائی بیان کر کے کہتا ہے میری تخلیق کا طریقہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میرے مولا حسن نے بدل کے کیا بتایا ہے؟ اس فقط اتنا کہا تھا تجھے شرم نہیں آتی؟ آئے اسے جو بیٹھا تھا اسے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ ایسے ہی نا، کیا ہو گئی؟
مرد عورت ہو گیا. جب بھاگنے لگی کیا کہا تھا؟ ٹھہر جا، تیرے گھر بیٹھی عورت کو میں نے مرد کر دیا. یار اللہ کہتا ہے میری تخلیق تبدیل ہی نہیں ہو سکتے. نہیں، میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں. مالک ہوتے کون ہیں؟ جب جناب آدم کو اللہ نے جنت سے نکالا، چل نکل، جس وجہ سے بھی نکالا وہ محرم میں بتا چکا، میں نکالا، نکل. جب نکلنے لگے کہا ٹھہر جا، جاتا کہا ہے؟ کہا بھی تو کہا تو نکل جا. تو کہا تھا نکل تو جا، لیکن جنت کا لباس بھی اتار کے جا. ہائے ہائے. اب میں آپ کو مالک سمجھانے لگا ہوں. مالک کون ہوتے ہیں؟ کہا جا، لیکن لباس جنت اتار کے جا. کہا برہنا جاؤں؟ کہا پرواہی کوئی نہیں، جا بغیر لباس کے جا. وجہ ماننے والے، وجہ کیا ہے؟ کہا جنت کا لباس زمین پر نہیں جائے گا، یہ اللہ کا قانون ہے. اور پالنے والے تیرا قانون تھا جنت کا لباس زمین پر نہیں آئے گا. عید کا دن تھا، بطول نے کہا درزی لا رہا. یار آپ غور تو فرمائے نا، کیا کہا؟ درزی لے کے. پالنے والے تیرا قانون ٹوٹ گیا. کہا ٹوٹا نہیں، توجہ کرو. کہا آدم جنت کا ساکن تھا، حسین جنت کا مالک ہے. ہائے ہائے. مالک جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے اپنی ملکیت. جیسے حسین مالک جنت ہے، اسی طرح یہ مالک فطرت بھی ہے. تو غور فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ یہ مالک فطرت کیا ہے؟ ہائے ہائے. ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے. اب میں آپ کو ایک دعا پڑھ کے سنانے لگا ہوں، اور باقی 5 یا 6 آیتیں پڑھیں گے اپنے وقت کے اندر، اتنا ہی کافی ہو جانا. لیکن نئی بات، نئے انداز سے جناب آدم نے دعا مانگی. یا محمود بحق محمد، سارے پڑھو. یا اعلیٰ بحق علی، یا فاتر بحق. جناب آدم کی دعا نے ہمیں درس دیا. محمد نکلا محمود سے، علی نکلا اعلیٰ سے، فاطمہ کس سے نکلی؟ اور مشتق اصول ہے، مشتق من ہو کے تمام کمالات اور اوصافات کا مظہر بن کے آتا ہے. ماننا پڑے گا جو کمال محمود میں ہے وہ محمد میں ہے، جو اعلیٰ میں ہے وہ علی میں ہے، جو فاتر میں ہے وہ فاطمہ میں ہے. ایسے ہی نا. اب میں قرآن کی آیتیں پڑھنے لگا ہوں. جو فاتر میں ہے، بولو تو صحیح، وہ یار ان کا نام رکھا کس نے؟ آپ نے، میں نے، گھر والوں نے، اللہ نے. اللہ نے تو کتنے با کمال ہے. اللہ کا نام انہوں نے رکھا، ان کے نام اللہ نے رکھے ہیں. اور میں انہاں دا نام رکھنا دساں تے پھر گھنٹہ میں اسی تو لگ جانا. علی علیہ السلام نے کہا تھا ہم جو ہیں تو جانتا ہے، ہمیں پتہ انت اللہ، تو ہی تو اللہ ہے. یہ ذہن میں رکھنا. ان کا نام اللہ نے رکھا، اور اللہ نام برائے نام نہیں رکھتا. ہمارے نام برائے نام ہے. ہم میں جو علی ہے وہ کمال میں وہ علی نہیں. ہائے ہائے. اور جو حسن ہے، جو مستور میں بی بی کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں، یہ کمال میں وہ نہیں. ہمارے نام برائے نام ہے، لیکن اللہ نے ان کے نام برائے نام نہیں رکھے. جو کمال فاتر میں ہوگا وہ فاطمہ میں ہونا چاہیے، ورنہ نعوذ باللہ نام درست نہیں ہوگا. اگر نام درست نہ ہوا تو پھر نام والے کا نقص نہیں، رکھنے والا قادر بھی ہے. اب میں پہلی آیت پڑھنے لگا. میں جو قرآن سے فاتر کی فضیلت پڑھوں نا، آپ نے ذہن لے کے جانا ہے جو فاتر میں ہے وہی فاطمہ میں، سیدہ میں ہے. سورہ انعام پہلی آیت پڑھنے لگا ہوں جی. سورہ انعام 14 نمبر آیت کا نمبر بھی 14 ہے. ہائے ہائے. تو 14 والے میرے سامنے بیٹھے ہیں. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم
وَلَا يُطْعَمْ، میرا حبیب محمد کہہ دو میں فاطر السماوات والارض کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو ولی کیسے بنا؟ یہ فاطر وہ ولی ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمْ کا جو کائنات کو کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا ہے۔ نہیں، آپ نے لطف ہی نہیں لیا۔ فاطر کی پہلی فضیلت قرآن نے سورہ انعام 14 نمبر آیت میں بتائے، جو کائنات کو کھلائے خود نہ کھائے، یہ فاطریت ہے۔ جو کمال فاطر میں ہے وہ فاطمہ میں ہونا چاہیے نا، تو پھر فاطر وہ ہے جو کائنات کو کھلائے۔ ابھی تک بات سمجھ نہ آئی، سورہ طاہر نازل ہی نہ ہوتی اگر بطول روٹیاں نہ دیتی۔ آپ نے لطف نہیں لیا اتنی پیاری بات پہ۔ بھئی جناب سیدہ نے روٹی دی کہ نہیں دی؟ دی نا، مانگنے کون آیا تھا؟ مسکین، یتیم، اسیر، جیڑا بھی فرشتہ سی، سانو ٹینشن ہی بھی بن کے تو فقیر آیا سی نا۔ ہائے ہائے، یہی دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، حقیقی عزت دار وہ ہوتا ہے جو 14 کے دروازے پہ حقیر ہو کے آئے۔ ہائے ہائے، میں نے آج ایسا نہیں پڑھا جی۔ تیری چوکھٹ ہے کہ قرآن کا ہے قبلہ زہرا، تیری چوکھٹ ہے کہ قرآن کا ہے قبلہ زہرا، آیتیں آ کر کرتی ہیں تجھے سجدہ زہرا۔ تیرا حیدر کا عبادت ہے زمانے کے لیے، حیدر کی عبادت ہے تیرا چہرہ زہرا۔ تیری چوکھٹ پہ کھڑا ہے جو فقیروں کی طرح، ضرور کوئی آیا ہوگا وہ جنت سے فرشتہ زہرا۔ آپ کی لکھی عزت پر بلند ترین سلام۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ تجمہ صاحب بات کہیں، فرشتہ ہی آیا تھا نا، فرشتہ، اور ایک دن جبرائیل کہہ لو، ایک دن میکائیل کہہ لو، یا تینوں دن میکائیل کہہ لو۔ میکائیل مکیال سے ہے، مکیال کہتے ہیں رزق کا پیمانہ رکھنے والا۔ ہم یہاں پہ کہیں نا علی رزق بانٹتے ہیں، ماتھے پہ 3 شکن آ جاتے ہیں، ہم کہیں کہ جناب میکائیل عالمین میں رزق بانٹتے ہیں، کہیں گے واہ واہ اللہ کا فرشتہ ہے کائنات میں رزق بانٹتا ہے۔ میکائیل کائنات میں رزق بانٹتا ہے، بانٹنے سے پہلے بطول کے در سے لیتا ہے۔ آیا ہے جو ان کے در سے ایک مرتبہ لے لے وہ اس قابل ہو جاتا ہے عالمین میں بانٹتا پھرے۔ آپ نے غور فرمایا؟ کل میرا حبیب کہہ دے ہائے ہائے میں فاطر السماوات والارض کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو ولی کیسے بناؤں؟ جبکہ یہ فاطر وہ ولی ہے جو عالمین کو کھلاتا ہے خود، تو پھر سیدہ نے خود کھایا یا عالمین کو کھلایا؟ اور عالمین کو مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین کا ابھی دماغ قبلہ کعبہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جو عالمین کو کھلائے اللہ بھی عالمین کو کھلاتا ہے، فرق یہ ہے کائنات والوں کو اللہ کھلاتا ہے، ان کی روٹیاں وہاں جاتی ہیں۔ اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، اور فرشتے روٹیاں پھینکتے تو نہیں تھے نا۔ اب پوچھا عالم ارواح میں پوچھا گیا وہ میکائیل روٹیوں کا کرتا کیا ہے؟ آیا کس کے مشورے سے تھا؟ اللہ کے مشورے سے۔ اللہ نے کہا جا کے سوالی بن کے ماں روٹیاں لے کے کرتا کیا تھا؟ ہم تو وہاں سے منگواتے، ان کی روٹیاں وہاں جاتی ہیں۔ بھئی کائنات کو رزق اللہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ تو پھر ان کے در سے منگواتا ہے کہ نہیں منگواتا؟ ان کی روٹیاں وہاں گئی۔ ہائے ہے، اس پہ علماء نے الگ الگ تفسرے کیے ہیں، میں ایک تفسرہ اس میں سے کر دیتا ہوں، آپ سبحان اللہ کریں گے تو میرے حصے کی عبادت ہو جائے گی۔ میں نے کہا پالنے والے کائنات کو تو کھلاتا ہے، کائنات کو تو کھلاتا ہے، بطول کے در سے منگواتا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کائنات کو میں نے کھلایا ہے، ان کے در سے روٹیاں منگوائی اس لیے کہ بطول کا ایک بیٹا میں نے پردہ وحدت میں پالنا ہے، آیا ہے، اور
معصوم غیر معصوم کے علاوہ کسی سے روٹی کھاتا ہی نہیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو پھر اب جو کمال فاطر میں ہے وہی سیدہ میں بھی ہونا چاہیے۔ نام فاطمہ اللہ نے رکھا، میں نے رکھا، آپ نے رکھا، اللہ نے رکھا۔ خدا کی قسم کمال ہی یہی ہے۔ فاطمہ کے اگر حقیقی معنی سمجھ لیے جائیں تو شیعان حیدر قرار سینہ چوڑا کر کے گلیوں میں پھرے۔ کہ فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ کہ فاطمہ اسے کہتے ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے، وہ جس کا نام پناہ دیتا ہو، ذات کتنی باکمال ہو۔ یہ تو نام کا کمال ہے، ہائے ہائے، یہ نام کا کمال ہے۔ جناب سیدہ کیسے کھلانے والی ہے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں اور پھر دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ جناب علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، اچانک خطبہ روکا، علی علیہ السلام نے گول دائرہ بنایا۔ ایک منافق کہتا ہے یا علی یہ کیا کیا؟ علی فرماتے ہیں توڑے آسے کہنے لگائے۔ علی فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے آئے ہے کائنات میں رزق بانٹا ہے۔ ایسے کہا کچھ اور سی میں توڑے آسے بولا جملہ کیا جائے ہے، کہا اللہ کے حکم سے کائنات میں رزق بانٹا۔ منافق کہتے ہیں یہ روز علی کے دعوے بڑھتے نہیں جا رہے، وہ سارا نو پتا ہے۔ انہوں نے کیڑا لیا، ڈبی چھپایا تھے، آگے پھر علی علیہ السلام نے بلا تشبیہ اشارہ کیا، بندہ کھڑا ہو گیا، یا علی سوچ لو، یا علی سوچ لو۔ علی مسکرات کہا جب بدبخت سوچتا کیا ہے، ڈبی کھول کے دیکھ پتہ چل جائے گا۔ آیا ہے اب جسے سمجھ آئی ہے وہ میرے ساتھ اگلے جملے پہ بولے، فاطمہ وہ ہے جو خود نہ کھائے کائنات کو کھلائے۔ علی مولا انگلی گھما کے کائنات کو رزق دینے کے بعد گھر جا کے بطول سے کہتے ہیں میرا رزق کہاں ہے؟ آئے ہے جو کائنات کو کھلائے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کو کھلائے اسے فاطمہ۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ اب اگلے پاسے چلیے، ایک اور آیت پڑھیے۔ جو کمال فاطر میں ہے وہ فاطمہ میں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ ساری زندگی سنا کہ فرشتے کو پر ملے ہیں، آج میں قرآن جو دسن لگا جے ملے کے ویجے ہائے ہائے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ فاطر السماوات والارض ہے، اولی اجنحۃ، ہائے ہے جعل الملائکۃ رسلا، کہ اس نے ملائکہ کو رسل بنایا، پیغام دینے والا بنا کے بھیجا۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، جو فرشتوں کو پر دیتا ہے، دو دو، تین تین اور چار چار۔ آپ نے لطف نہیں لیا؟ فاطر کا، آپ سلامت رہے، فاطر کا کمال کیا ہے؟ جو فرشتوں کو پر دیتا ہے، دو دو، تین تین، چار چار۔ جو کمال فاطر میں ہے وہ فاطمہ میں ہونا چاہیے نا۔ ہن میں تانوں مثال دینا وا، تسی سوچدے ہووگے پرتے دیتے مولا حسین نے تے مرتضی پڑھدا پیا جو فاطر میں ہے وہی فاطمہ میں ہے۔ ہائے ہائے، ہن گل آسان جے، اگر کریم کوئی مرد ہو، اگر کریم کوئی مرد ہو، سخی کوئی مرد ہو، تو سائل کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری براہ راست اس تک رسائی ہے۔ اگر کریم یا سخی کوئی مستور ہو تو سائل کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری براہ راست اس تک رسائی نہیں۔ کیا کرتا ہے؟ گھر کے کسی بچے کو تلاش کرتا ہے۔ یار آپ نے غور نہیں فرمایا؟ ہائے 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 ہائے۔ اور جاؤ جا کے علماء سے پوچھو، اگر حسین سیدہ کا بیٹا نہ ہوتا پھر فکر اس کو پر کیسے دیتا؟ ہوئے 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 ہوئے۔ بھئی کریم مرد ہو تو براہ راست جایا جاتا ہے، کہ جسے خد و خال سے تقدیر نے نہ دیکھا ہو۔
ویسے جملہ میں ہولا کیا نا کاشی بھائی دے بندے شاہ جی چپ کر گئے نے. اور سیدہ وہ حقیقت ہے کہ جسے آج تک تقدیر نے بھی نہیں دیکھا. سیدہ وہ مستور ہے. ہائے 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 ہائے. آؤ تیسرا جا کے قرآن تو بتا فاتر کی فضیلت کیا ہے. تو ساں ذہن دوڑانا ہے جو فاتر میں ہے وہی فاطمہ. قل اللہم فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. آجو آجو لے آؤ بسم اللہ. آپ ابھی آئے ہیں یا میں پہلے بھی دیکھا بیٹھے؟ اچھا 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 میں پہلے مجھے شک پڑا کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہا نہیں. اچھا 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 بسم اللہ. ہمارے تو واجب الاحترام بزرگ ہیں نا ہمارے. مالک نے صحت و سلامتی عطا فرمائے. قل اللہم فاطر السماوات والارض. تمام تعریفیں صفتیں اللہ کے لیے جو فاطر السماوات والارض ہے. آگے کیا کہہ رہا ہے؟ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اور فاطر تو ہی تو ہے جو ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جو اختلاف کا شکار ہے. روایت نہیں پڑھی میں, قرآن دی آیت پڑھی جے, سورہ فاطر دی ہی آیت جے. ہائے ہے فاطر وہ ہوگا انت تحکم بین عبادک, لوگوں کے درمیان فاطر فیصلہ کرنے والا ہے جس میں لوگ اختلاف کا شکار ہے. فاطر اس کا فیصلہ کرے گا جس میں لوگوں کو اختلاف ہے. اب اختلاف کس میں ہے نہیں پتا. سورہ نبا دی پہلی آیت پڑھنا. اما یتساءلون عن النبع العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. میرا حبیب یہ آکے تجھ سے نبع عظیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں جس کے بارے میں یہ اختلاف رکھتے ہیں. ہائے ہائے اور اختلاف ہے نبع عظیم میں. بارے سے قرآن سے پوچھا گیا یہ نبع عظیم کون ہے؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں نبع عظیم میرا دادا علی ابن ابی طالب. یار آپ نے غور نہیں فرمایا اختلاف کس میں ہے؟ نبع عظیم میں. اب قرآن فاطر کی فضیلت کیا کر رہا ہے؟ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. فاطر وہ ہے جو لوگوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں اختلاف ہے. تو اختلاف علی میں ہے. اختلاف کس میں ہے؟ علی میں. تو کائنات میں کوئی تو ہونا جو علی کو جانتا ہو. ہائے ہائے یا اللہ جانتا ہے یا رسول جانتے. اب مرتضیٰ نیا جملہ کہنے لگا یہ تم نے ہمیشہ سنا علی کو یا اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے. قرآن کہتا ہے انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. تو نے فیصلہ کرنا ہے بندوں کے درمیان اس چیز کا جس میں اختلاف ہے. اختلاف نبع عظیم میں ہے. نبع عظیم علی ہے. تو پھر سیدہ وہ ہے جسے علی کی حقیقت کا پتہ ہے. نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا. اور علی کو پتہ ہے کہ فاطمہ کیا ہے, فاطمہ کو پتہ ہے کہ علی کیا ہے. اگر ایک دوسرے کا پتہ نہ ہوتا تو پھر محمد نے کیوں کہا اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی خوف نہ ہوتا. ہوئے 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 ہوئے. آپ نے غور فرمایا. تو پھر کائنات میں سیدہ کو پتہ ہے نا کہ علی کیا ہے. آئے ہے سیدہ بتائیں گی. میدان حشر میں پتہ چلے گا علی کیا ہے. اور فاطر کو پتہ ہے, فاطمہ کو پتہ ہے کہ علی کیا ہے. آئے ہے یار آپ نے غور فرما لیا ہوتا تو مجھے جملے کی تشریح نہ کرنی پڑتی. اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کف کسے کہتے ہیں؟ ہمسر کو, برابر کو, برابر بل. آپ شادیاں کرتے ہیں کف دیکھ کے کرتے ہیں نا, ہم پلہ. وہ ملک صاحبان سادات امت سادات بار نہیں کرتے کہ
کف ہونا چاہیے، سادات ہونا چاہیے، ملک صاحبان کی خواہش ہے ملک ہونا چاہیے، برابر کا رشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کرے تمہیں بات سمجھ آ جائے جاوید صاحب، علی عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، اذن اللہ، اوہ ہوئے اتنی صفات کا مظہر علی، جس فاطمہ کا فقط ہمسر ہو، فاطمہ خود کیا؟ نہیں آپ نے لطف ہی نہیں لیا یار، سید بولو نا خدا نہ ناجے، کر اتنی صفات کا مظہر علی، جس فاطمہ کا فقط ہمسر ہو۔ لو جی ہون میں قرآن چے کوہر فضیلت پڑھنے لگا جے، اور ٹائم بڑی تیزی نہ پہ لگ دا جے، لیکن بات تو سنانی ہے نا، جو کمال فاتر میں ہے وہی سورہ شورا ارشاد ہو رہا ہے، فاتر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا من الانعام ازواجا یزرعکم فیہ لیس کمثلہ شیء هو السمیع البصیر لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ جی جنہوں یہ گل سمجھ آگئی سورہ شورا دی وہ دا مسئلہ ہی حل ہو جانا۔ کہ فاتر السماوات والارض وہ ہے جعل لکم من انفسکم، کہ فاتر وہ ہے جس نے تمہاری بیویوں کو تم جیسا بنایا ہے۔ اور سورہ شورا پڑھی جے خدا دا نا جے کی میں پارا جے کتھے لے جاؤ گے، جعل لکم من انفسکم ازواجا من الانعام ازواجا، کا فاتر وہ ہے جس نے تمہاری بیویوں کو تم جیسا بنایا۔ اگر فاتر سے مراد اللہ ہے تو سانو کی نے بنایا ہے؟ اللہ نے، سانو بھی اللہ نے بنایا، تو پھر خصوصی طور پہ کیوں کہہ رہا ہے کہ فاتر وہ ہے جس نے تمہاری بیویوں کو تم جیسا بنایا؟ یعنی جو کمال فاتر میں ہے جی مسئلہ حل ہونے لگا جی۔ صحنِ تطہیر میں بیٹھے ہیں علی و بطول، اچانک جناب علی علیہ السلام نے سر اٹھایا، یا فاطمہ انا افضل من کے، سیدہ میں آپ سے افضل ہوں۔ سیدہ مسکرا کے کہتے یا علی تو میرا شوہر ہے، حاکم ہے، تو افضل ہے۔ علی علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں سیدہ اگر میں آپ کا شوہر نہ بھی ہوتا تب بھی آپ سے افضل تھا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اسے کہتے ہیں مفاخرہ، علی اور سیدہ کا آئے ہے مفاخرہ ہے۔ جب یہ کہا نا کہ اگر میں آپ کا شوہر نہ بھی ہوتا تو میں پھر بھی آپ سے افضل ہوتا، اتنا کہنا تھا، سیدہ مسکرا کے کہتی ہے میں سمجھی کہ حاکمیت کے حوالے سے، شوہریت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اگر یا علی ذاتی فضیلت کی بات کرتے ہو تو سنبھل کے کرنا، سامنے بھی فاطمہ ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، ہائے 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 یار ہون خدا دا نہ آجے، میں روایتاں دا سہارا نہیں پہ لیندہ، میں قرآن دی آیت دا سہارا لے آجے، سورہ شورا پڑھی جے، اکی میں پارا جے، ہائے ہائے کا فاتر وہ ہے جس نے تمہاری بیویوں کو تم جیسا بنایا۔ اسے ذہن میں رکھو، بس جلدی سے بات آگے بڑھانے لگو۔ علی فرماتے ہیں اگر میں آپ کا شوہر نہ بھی ہوتا تو میں آپ سے افضل ہوتا۔ سیدہ نے کہا نہیں، اگر ذاتی فضیلت کی بات ہے تو آپ سنبھل کے کرنا، سامنے بھی فاطمہ ہے۔ یا علی تو نے دعویٰ کی کہ میں افضل ہوں، دلیل کیا ہے؟ اور دلیل سننا، جنہیں چنگی لگے وہ سبحان اللہ کرنا، ہائے ہائے۔ علی علیہ السلام نے دلیل میں فرمایا سیدہ میں اس لیے افضل ہوں، انا الذی خمرت طینۃ آدم بیدی 40 سمان، کہ میں وہ ہوں جو 40 دن تک آدم کی مٹی کو ہاتھوں سے گوندتا رہا۔ ہوئے ہوئے آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی ہو۔ ایسے نہیں میں جانے دوں گا۔ دعویٰ کیا علی نے، علی فرماتے ہیں میں وہ ہوں جو 40 دن تک آدم کی مٹی کو خمیر کرتا رہا۔ سیدہ مسکرا کے کہتے ہیں بے شک یا علی تو آدم کا جسم ڈھالنے والا، تو آدم کا پتلا بنانے والا، فاتر وہ ہے جس نے تمہاری بیویوں کو تم جیسا بنایا ہے۔ اور علی کا دعویٰ ہے آدم کو ہاتھوں سے خمیر کرنے والا میں علی ہوں۔ جب علی نے کہا نا آدم کی مٹی 40 دن میں نے خمیر کی، سیدہ مسکرا کے کہتی یا علی تو کلے عقل ہے، تو بھولا نہیں ہوگا، آدم تنہا نہیں بنا، اس کا کوئی شریک بھی۔ ہائے ہائے جب یہ بات ہو رہی تھی
تخلیق بنا، آیت آ گئی فاتر وہ ہے جس نے تمہاری بیویوں کو تم جیسا۔ یار غور نہیں فرما رہے، میں تے آدم اور حوا دی تخلیق قرآن جو پہ پڑھتا جائے، ہائے 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 ہائے، اور آگے مولا کے اور بی بی کے مخاخرے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مخاخرہ کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں میں نے آدم کی مٹی کو 40 دن خمیر کیا۔ سیدہ کہتی پھر یاد ہے نا آدم تنہا نہیں بنا تھا، جناب حوا بھی بنی تھی، لیکن تگڑے ہو کے سننا جے اگر کیا جے ساڑھے ماں پیو دا تذکرہ ہو رہا جے، ہائے ہائے، تو پھر سبحان اللہ تو بنتی ہے نا۔ آگے سیدہ مسکرا کے کہتے یا علی تو بانی شریعت ہے، تو محافظ شریعت ہے، تیری شریعت میں غیر محرم کا جسم کجا، اس کا چہرہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو پھر سیدہ مسکرا کے کہتی ہے یا علی خالقیت آدم پہ تو اترا رہے ہو، بتاؤ تو صحیح حوا کو کس نے بنایا؟ آئے ہائے ابھی یہ بات ہوئی، قرآن کی آیت آگے فاتر وہ ہے جس نے تمہاری بیویوں کو تم جیسا۔ آپ سلامت رہے اور یہ ہو جی مدرسہ بھی کہتی سوڑ لیا کر دو، ہائے ہائے نعرے تو میں ہوں جی بتیرے لوا لینا ماں ایسے ہی نہ دینا۔ تو پھر قرآن کیا کہہ رہا؟ ہائے ہائے جعل لکم من انفسکم ازواجا، فاتر وہ ہے جس نے تمہاری بیویوں کو تم جیسا بنایا، من الانعام ازواجا یزرعکم فی، مسئلہ حل کر لگا جے، رپھڑ مکان لگا جے، کہتا فاتر وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں رہنے کی اجازت دی۔ روایت نہیں بھائی جان، قرآن دیا، بسم اللہ کرام، قرآن دی آیت ہے۔ فاتر وہ ہے جس نے تمہیں زمین تے بیٹھے ہو، زمین کا مالک کون؟ اللہ۔ ملکیت کس کی؟ ہائے ہائے ابو تراب کی ملکیت تھی نا، ابو تراب میرا مولا علی ہے۔ اور روایت نہیں پڑھی، سورہ شورا دی آیت پڑھی، یزرعکم فی، فاتر وہ ہے جس نے تمہیں زمین پہ رہنے کی۔ میں تو مثال دینا، تسی زمیندار تگڑے سارے لوگ بیٹھے ہو، کسی دیتے ہون کوئی 10 20 40 50 کلے، کوئی مسکین آ جوے تے آگے کہے میں نے چگی لان دے، لان دے ہو نا، تو کس نے لگانے کی اجازت دی؟ مالک نے۔ مالک کی اجازت کے بغیر کوئی اس کی زمین پہ رہ نہیں سکتا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یزرعکم فی، فاتر وہ ہے جس نے تمہیں زمین پہ رہنے کی اجازت دی۔ زمین کا مالک اللہ تھا، ملکیت کر دی علی کے نام، ابو تراب کے نام۔ علی زمین کا مالک اس وقت تک تھا جب تک سیدہ سے شادی نہیں ہوئی۔ شادی ہوئی زمین حق میر میں، سیدہ کو مل گئی، اب زمین کی مالک بطول ہے۔ نہیں سید بولو حیدری، اب زمین کی مالک کون ہے بھائی جان؟ سیدہ ہے۔ بھئی زمین کی مالک کون ہے؟ تو یزرعکم فی ہے، فاتر وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں رہنے کی اجازت دی۔ ہائے ہائے دیکھیں میرے چھٹے امام فرماتے ہیں زمین کی ملکیت میں نے آپ کو ثابت کی ہے فرامین سے، قرآن کی آیات سے۔ زمین ملکیت ہے، بولو تو صحیح جناب سیدہ کی۔ ہون جڑا اگلے جملے تے نہ بولیا وہ بے کھڑا آیا کہ 40 منٹ بعد مولوی نو بندے سنن کے نے آئے نے تے جڑا مجلس ہے سبحان اللہ کرے، اوے اوان جو کرے سارے میرے نال خدا دا نام جے بولنا۔ میرا امام فرماتے ہیں اس بندے کا اس زمین پہ چلنا حرام ہے جو زمین کا رزق بھی کھائے اور بدول کا دشمن پہ لعنت نہ کرے۔ ہائے ہائے حیدری، اوکے غور فرمایا جائے کہ نہیں؟ تو فاتر وہ ہے جس نے تمہاری بیویوں کو تم جیسا بنایا۔ اور تسی کہہ سکتے ہو کہ ہمیں پتہ ہے بیویوں کو کس نے بنایا۔ ہائے ہائے حوا کو کس نے بنایا، باقی ازواج کو کس نے بنایا۔ ہائے ہائے یا آپ کی زندگی ہو تو پھر جو کمال فاتر میں ہے وہ فاطمہ میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہے؟
لیکن ایک فرق ایسا بھی ہے، ہائے ہائے مرتضیٰ تینوں کلے نو دا دی، کوئی دے تے بھاوے نہ دے، کیونکہ علی مسکرا کے فرماتے انا مصورو فی الارحام، عزت خدا کی قسم ماؤں کے شکموں میں ان کے بچوں کی تصویریں بنانے والا ہی میں علی ابن ابی طالب۔ یہی تو میرے مالک کا فرمان ذیشان ہے، کسی کی اچھی بری شکل دیکھ کے اس کے اوپر تنقید نہ کرنا، ہائے ہائے تم نے اس پہ نہیں بنانے والے پہ کی ہے، ہائے ہائے۔ یہی تو فرمان ہے میرے مولا کا، کہا ہم 14 ایک ہیں، شکل میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، ہائے ہائے ایک ہے، کیونکہ ہمارا بنانے والا خدا ہے، اور باقی مخلوقات کا ایک کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا ہے۔ 7.5 ارب ہے، کسی کے فنگر پرنٹ نہیں ملتے، اللہ جانے وہ بنانے والا کتنا با کمال ہوگا، ہائے ہائے۔ تو ہم دیکھو تو صحیح پھر بنانے والا کون ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یَدْرَكُمْ فِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یہ اللہ کی ذات کے لیے، لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، زمین و آسمان کی چابیاں، مقالید چابی کو کہتے ہیں، زمین و آسمان کی چابیاں فاتر کے پاس ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور فاتر جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے بڑھاتا ہے، جس کا چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے۔ تو پھر جو کمال فاتر میں ہے وہی فاطمہ میں ہے، ہائے ہائے تمہیں زمین میں رہنے کو جگہ دی ہے، اللہ اکبر، جس کا رزق چاہے بڑھا دے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا اگر رزق میں کمی ہو تو کیا کریں، ہائے ہائے عطا صاحب ہمارے بزرگ واجب الاحترام، اگر میرے مولا کا فرمان ذیشان نہ ہو کیمرے کے سامنے مرتضیٰ مہدی بن حافظ تصدق حسین کہہ رہا ہے میں پوری قوم کا مجرم ہوں، اگر یہ فرمان میں نے خود نہ پڑھا اور میرے پاس کتاب نہ ہو، ایک بندہ آگے کہتا مولا رزق کی کمی ہے، کہ قرآن نہیں پڑھا، یبسط الرزق لمن یشاء، فاتر وہ ہے جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، کم کس کے بڑے لیے پڑھے گا؟ میرے امام کہتے ہیں اگر رزق میں کبھی کمی آ جائے بطول کے دشمن پہ لعنت کر دینا، رزق بڑھا جائے گا۔ ہائے ہائے تو پھر ہم رضی اللہ بھی اسی کو مانیں گے، ہائے ہائے جس سے بطول راضی ہے، باقی جنہ مرضی زور لا لو، ہائے ہائے۔ تو یہی تو کمال ہے سیدہ کا، جو کمال فاتر میں ہے وہی آگے قرآن میں ایک اور آخر 9 تو بچ گئے جی، کوئی غالبہ مکان لگا ہائے میں نے انہوں نے کہا جی منیر کھوکھر آ رہے ہیں تو بس وہ آندھا پہ ہے، میں 1 گھنٹہ تے 47 منٹ بینکے چی میں پڑھے اور پھر نہیں آیا۔ حاج صاحب تو آگے بیٹھے ہوئے بس ختم کرنے لگا بالکل آسان، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ نہیں میں کچھ اور سنا لگا، ہائے ہائے قُلْ میرا حبیب کہہ دے لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اجر تو مجھے میرا فاتر دے گا، اجر تو مجھے میرا فاتر دے گا، ہے حبیب سے کہہ رہا کہہ دو مجھے اجر فاتر دے گا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا اجر کیسا مانگا؟ فاتر سے۔ اب جس کا ظرف چھوٹا ہے بے شک جب ایسا مرتضیٰ کو داد نہ دے کہ مجھے اجر وہ دے گا جو میرا فاتر ہے، جو کمال فاتر میں ہے وہی فاطمہ میں ہے۔ اجر لینے محمد فاطمہ کے دروازے پہ آ کے کہتے ہیں میں نکاحت محسوس کر رہا ہوں، اپنی چادر میں لے لے۔ نبی بیمار نہیں ہوتا، ہائے ہائے یہ نبوت کا ذوق ہے، اگر نبی بیمار ہو ناقص ہوتا ہے، جو ناقص ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔
ہائے ہائے، تو پھر آ کے اجر کس بات کا مانگا؟ کہا مجھے اپنی چادر میں لے لے۔ یار خدا دا نا آج گل سمجھنا، ایتینی بالکسال یمانی وقتینی بے، کہا مجھے اپنی چادر یمانی دے، اور دے نہیں خالی اڑا دے۔ کہا جیسے ہی اڑا، انظر الہ وجہی یتلاؤ لہو کانہ البدر فی لیلت تمامہ و کمال، جیسے ہی بطول کی چادر آئی محمد کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح ہو گیا۔ یار آپ غور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے، تو آپ غور فرمائیں، جس کی چادر، بس یہ جملہ سمیٹنے لگا، جس کی چادر نبوت کے ذوق کو اپنے کمال میں چھپا لے، اس کمال کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، تو پھر آپ نے غور فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ سیدہ کی چادر کتنی با کمال ہے۔ اور یہی میں نے محرم میں آپ کو جملہ کہا تھا کہ بیٹی سے چادر نہیں مانگی۔ اگر مصطفیٰ علیہ السلام بیٹی سمجھ کے چادر مانگتے تو یہ سنت ہو جاتی، ہر باپ بیٹی کے دروازے پہ جا کے کہتا مجھے چادر دے، مجھے چادر دے۔ نہیں، بیٹی کی چادر سمجھ کے نہیں، حجاب اللہ، ہوئے 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 ہوئے، یہ حجاب اللہ سمجھ کے مانگا ہے، کہا مجھے اللہ کے حجاب میں لے لے۔ اللہ اکبر، جب آئے حجاب میں تو کیا کہا؟ یہ ہے میری اہل بیت۔ اللہ نے قصیدہ پڑھا، میں نے کائنات بنائی ان کی وجہ سے آیا ہے۔ ایک اور سوال جس پہ وقت کے مطابق ختم کروں گا، جب یہ سارے چادر کے نیچے آئے، چادر کس کی تھی؟ سیدہ کی۔ میں نام لیتے بھی ڈرتا ہوں، جناب سیدہ کی چادر کے نیچے آئے تو جبریل نے بھی پوچھا یا رب من تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ جبکہ دیکھ رہا تھا پہلے محمد آئے ہیں اور پھر علی آئے ہیں، پھر حسن آئے ہیں، پھر حسین آئے ہیں، لیکن جب سیدہ آئی ہے تو پھر فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ اب نیچے کون ہے۔ جہاں سیدہ آ جائے وہاں فرشتے نہیں آ سکتے، 2 ٹکے کا انسان کیسے؟ آپ نے غور فرمایا کہ نہیں؟ فرشتے نے کیا کہا تھا؟ یا رب من تحت الکساء۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ اب چادر کے نیچے کون ہے، ہائے تو پھر سوال ہی نہ کرتا، پوچھتا ہی نہ، تو پھر کیا تعارف کیا کرایا سرکار نے، اللہ نے کیا تعارف کرایا؟ بس ختم ہونے لگی جی تھی میں، یہ کیا ہم تعارف کس سے ہو رہا ہے؟ تو پتہ چلا سیدہ وہ حقیقت ہے، ہائے ہائے محمد بھی اسی سے لے رہا ہے، ہائے علی بھی انہی سے لے رہے ہیں، حسن بھی اور حسین بھی۔ اب تعارف کراتے ہوئے آخری جملہ پڑھنے لگا، ہم فاطمہ، تو وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ کا باپ ہے، وہ فاطمہ کا شوہر ہے، وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اب اللہ نے جتنے بھی رشتے فرشتوں کو گنوائے ہیں کس کی وجہ سے؟ سیدہ کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہا یہ محمد کی بیٹی ہے، نہیں، کہا یہ فاطمہ کا باپ ہے، آیا ہے۔ اب مسئلہ حل ہونے لگا، کہا یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ دنیا کو بتا دیا بطول کو رشتوں کی نہیں، رشتوں کو بطول کی ضرورت ہے، ہائے ہائے۔ تو پھر بطول کی چادر میں جو آئے گا درود میں بھی وہی آئے گا۔ تو مسئلہ تو حل ہو رہا ہے، جو چادر کے نیچے ہیں وہ اہل بیت ہیں، جو باہر ہیں وہ اہل خانہ ہیں، اہل بیت۔ ہائے ہائے، یہ فاطمہ کا باپ، یہ فاطمہ کا شوہر، یہ فاطمہ کے بیٹے، اللہ نے بار بار فاطمہ کا نام لے کے بتایا، میں نے کائنات محمد علی سب کچھ بنایا ہی اسی فاطمہ کے لیے۔ اور یہی تو وجہ ہے، سیدہ کی چادر تھی، علی بھی اجازت لے کے آئے ہیں، ہوئے ہوئے ہوئے، آپ نے لطف نہیں لیا، علی اجازت لے کے آئے کہ نہیں؟ حسن اجازت لے کے آئے کہ نہیں؟ اب یہ سارا گھر سجا کے اجازتیں دے دے کے بھلایا کیوں گیا؟ تاکہ دیکھنے والوں اور سننے والوں کو حیا ہو کہ جب ان کے گھر والے اجازت کے بغیر نہیں آتے۔ ہائے ہائے، رسول بھی جس کے دروازے پہ ہائے ہائے اجازت مانگتا رہا، مسلمانوں نے اسی کا دروازہ جلا دیا۔
مولا تمہاری ہائے قبول فرمائے۔ چند لمحوں کے صرف مصائب کے جو جملے پڑھنے ہیں۔ مسلمانوں نے اسی بطول کا دروازہ جلایا ہے۔ ہائے ہائے، علماء مقاتل لکھتے ہیں، بس میں نے بہت ہی مختصر پڑھنا ہے۔ ناصر باز شہید کا یہ جملہ ہے جو میں ہر جگہ ضرور پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں 27 کا خبردار شیعان حیدر کرہ، 27 نہیں، انہوں نے پورے عرب سے 5000 بدماشوں کو اکٹھا کیا تاکہ قتل بطول کسی ایک قبیلے پہ نہ آئے۔ ہائے ہائے، 5000 بدماش اکٹھے ہو کے، بس میں نے 2 جملے اور مصائب کے پڑھنے ہیں، میرے حصے کی عبادت ہو گئی ہے۔ آئے نا جب دروازہ بطول پہ، ایک ملعون نے آواز دے کے کہا علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم دروازہ جلا دیں گے۔ تو جناب سیدہ جب دروازے کے پاس آئیں، کیا فرمایا تھا؟ کہا اس دروازے کو جلاؤ گے جہاں محمد کھڑے ہو کے اجازت مانگتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، تو باہر سے کسی نے کہا تھا بیویوں والے بہانے نہ کر، علی کو باہر بھیج، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ کہا علی باہر نہیں آئیں گے۔ سیدہ نے جب کہا نا نہیں آئیں گے، تو ایک ملعون نے دروازے پہ لکڑیاں جلائی ہیں۔ ہائے ہائے، جو سید بیٹھے ہیں ان کی ہائے بلند ہو جائے، میرے حصے کی عبادت ہو جائے گی۔ ایک ملعون نے جناب سیدہ کے جلتے دروازے پہ لات ماری ہے۔ رونے کے لیے یہی شیعوں کے جملہ کافی ہے، جلتا ہوا دروازہ بطول کے پہلو پہ گرا ہے۔ ہائے ہائے، ادھر دروازے کا گرنا تھا، سیدہ نے رو کے کہا فضا مجھے سہارا دے، میرا محسن مارا گیا ہے۔ اجرکم اللہ، عزادارو دروازہ جلتا بطول پر گرا ہے اور مسلمان اوپر سے گزر کے گئے ہیں۔ علی مولا کے گلے میں جب رسی ڈالی نا، ایک ہی جملہ میں نے اور پڑھنا، اس سے زیادہ نہیں، سیدہ کو پہلو کا درد بھول گیا۔ آکے علی مولا کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا نا، امام کہتے ہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں کہ جب وہ نماز پڑھے اور قنزف ملعون پہ لعنت نہ کرے۔ کہا ہے مولا اللہ کی نماز میں قنزف ملعون پہ لعنت کیوں کرے؟ میرے امام رو کے فرماتے ہیں اس ملعون نے تلوار کا ایسا دستہ مارا ہے جب تک جناب زہرا زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی۔ ہائے 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 ہائے، بس عزادارو میرے حصے کی عبادت تمام ہو گئی۔ اس انداز سے مصائب سننا، شہادت سیدہ کے دوسرے دن دربار سجا ہے، ایک ملعون دربار میں آ کے صاحب تخت سے کہتا ہے مجھے نا انعام دے۔ ہائے ہائے، تو سید بیٹھے ان کی تو ہائے نکلے گی، باقیوں کا پتہ نہیں، کیونکہ سیدوں کا بچا کچھ نہیں ہے، امت کا گیا کچھ نہیں ہے۔ ہائے ہائے، وہ آ کے کہتا ہے مجھے انعام دے۔ صاحب تخت کہتا ہے تو کس بات کا انعام مانگتا ہے؟ کہا دروازہ تو اس نے جلایا، لات اس نے ماری ہے، تو کس بات کی مجھ سے آ کے قیمت مانگ رہا ہے؟ بندہ شیعہ ہو اس کی ہائے نہ نکلے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ملعون اس کے دربار میں کھڑے ہو کے کہتا ہے جب جلتا ہوا دروازہ بطول پر گرانا میں اس دروازے پہ ایسے چھلانگے مارتا تھا جیسے 6 ماہ کا بکری کا بچہ اٹھ کے چاروں ٹانگیں اٹھا کے چھلانگے مارتا ہے۔ میں چھلانگے مارتا تھا، محمد کی بیٹی کہتی ابوالحسن میری مدد کو آ، میری پسلیاں بھی ٹوٹ گئی، میرا محسن بھی مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ۔